بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ ہدایت کی توسیع۔ دین اسلام میں اجتماعی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت کا نام حج ہے، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کی وحدت کا مظہر ہے۔ جب سے خانہ کعبہ کو خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اس وقت سے اللہ کا یہ گھر مورد توجہ رہا ہے، لیکن چند وجوہات کی وجہ سے حج کے جو مراسم تھے اور حج کے جو اعمال تھے اس میں تحریف واقع ہو گئی اور لوگ حقیقت حج سے دور ہو چکے تھے۔ پہلی چیز گزشتے زمان، یعنی زمانے کے فاصلے کا ہونا اور زمانے کا گزرنا۔ دوسری بات پیغمبروں سے فاصلہ اور دوری، اور تیسری چیز قریش اور کفار قریش کی خودخواہی، اور چوتھی بات بت پرستی کا رائج ہو جانا۔ بس پہلی چیز زمانے کا بہت دور ہونا، کہاں خلیل خدا نے کعبہ بنایا تھا، ایک بات، پیغمبروں سے دور ہونا یہ دوسری بات، اور قریش کا خودخواہ ہونا، متکبر اور مغرور ہونا اور ان کی خودخواہی، ان کی اکڑ تیسری بات، اور چوتھی بات یہ ہے کہ قریش کے درمیان بت پرستی کا رائج ہو جانا۔ یہ چار باتیں وہ تھی جس میں حج کے اعمال اور افعال میں تحریف واقع ہوئی اور حج نے اپنی حقیقت کو کھو دیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شخصی اور ذاتی طور پر یہ حکم ہوا کہ وہ حج میں شریک ہو کر عملاً لوگوں کو اس حکم کی طرف اور اس تکلیف کی طرف متوجہ کریں، اور جتنے بھی انحرافات اور خرافات حج کے اعمال میں داخل ہو چکے ہیں ان سارے خرافات کو ختم کریں۔ ساتھ ساتھ عرفات کے حدود کیا ہیں، منا کے حدود کیا ہیں، اسے بھی بیان فرمائیں، اور کب عرفات میں داخل ہوا جائے گا، کب عرفات سے نکلا جائے گا، کب منا میں رہنا ہے اور کتنی دیر تک منا میں رہنا، اور کب منا سے انسان باہر جائے گا۔ یہ ساری باتوں کا حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا کہ حج کر کے خود بتا دیں کہ منا کے حدود کیا ہیں، عرفات کے حدود کیا ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں 10 سال تک رہے، لیکن 10 سال میں مدینہ منورہ سے یہ پہلا حج تھا نہ اللہ کے نبی کا جو جا رہے تھے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حجۃ الوداع ہی میں یہ حکم دیا تھا کہ منا عرفات کے حدود معین کیے جائیں، اور انہی میں سے کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی اپنے بعد ہونے والے اپنے جانشین کو معین فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے سفر میں بہت ساری باتوں کو بتایا ہے، اور جس میں بہت ساری تقریریں کی ہیں، جس میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حج کے سلسلے میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مدینے کے 10 سال رہے اللہ کے نبی، لیکن اس میں کوئی حج انجام نہیں ہوا اور کوئی بھی حج انجام نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یعنی
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ عمومی طور کے اوپر لوگوں کو حج بیت اللہ کی دعوت دیں تاکہ وہ پیدل یا سواری کے ساتھ یا اپنے اپنے مرکبوں پہ سوار ہو کر، چاہے راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ کی حج کی طرف تشریف لے آئیں، خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے آئیں، حج کی غرض سے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع میں جو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے جا رہے تھے حج کرنے، اس میں اتنے زیادہ افراد کیسے ہو گئے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ 1,00,000 سے اوپر کی تعداد کیسے ہو گئی اس حج میں؟ آخر کیا وجہ تھا، کیا وجہ تھی، اور اللہ کے نبی نے کس طرح کا اہتمام کیا تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اس سال حج پہ جائیں اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے مدینے میں جتنے لوگ تھے اور اطراف مدینہ میں جتنے لوگ تھے، یہ سب کے سب حج کے لیے جمع ہو گئے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو خطوط لکھے تھے اور مسلمانوں کو حج بیت اللہ کے لیے آگاہ فرمایا تھا۔ یہ ساری وجہ یہ تھی، مدینے کے لوگ، اطراف مدینے کے لوگ، اللہ کے نبی نے خط لکھے تھے لوگوں کو کہ اس سال حج کے لیے میں عازم ہوں، تم بھی ساتھ آؤ۔ یہ ساری وجہ وہ تھی جس کی وجہ سے ایک لوگوں کا عظیم اجتماع ہوا، زیادہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہوئے۔ کیوں زیادہ سے زیادہ جمع ہوئے؟ اس لیے کہ یقیناً یہ فخر و مباحات کی بات ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا افتخار اور فخر ان کے نصیب ہو جائے۔ اور بعض مورخین نے تو اتنی بڑی تعداد بتائی ہے جو انسان آسانی سے جس کو شاید قبول نہ کرے۔ اسی طریقے سے بعض اہل سنت کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قبیلہ ثقیف، قبیلہ قریش اور طائف کے قبیلوں میں سے کوئی فرد ایسی نہ تھی جو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک نہ ہوئی ہو۔ بس اس حج میں اتنا بڑا مجمع کیوں ہوا؟ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ مدینہ اور اطراف مدینہ کے سارے لوگ گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے خط لکھا تھا لوگوں کو کہ یہ سال وہ حج کر رہے ہیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ حج کو آئیں، لہٰذا سارے لوگ اس افتخار کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں حج کرنے کا موقع مل رہا ہے، سب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے چلے۔ تو اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے کب سفر حج پہ نکلے؟ تاریخ نے اسے لکھا ہے کہ 26 ذیقعد کو پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز ہے، یعنی 26 ذیقعد کو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سفر میں مدینہ ہی سے مولا کائنات اللہ کے نبی کے ساتھ تھے یا نہیں، کہیں اور سے آئے تھے؟ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی حج کا ارادہ کرتے، حج کا ارادہ کرنے سے پہلے رمضان المبارک میں مولا کائنات کو یمن بھیج دیا تھا۔ یمن کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ مولا کائنات یمن جائیں اور یمن جا کر زکوٰۃ کی جمع آوری کریں، اور دیگر امور کی ذمہ داریاں دے کر اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو یمن بھیجا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج پہ جانے کا ارادہ ہوا تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھیجا مولا کائنات کے نام، اور خط میں یہ تحریر فرمائی کہ جتنا جلدی ہو سکے
حج کو انجام دینے کے لیے آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو مدینے سے خود نبی گرامی مکہ مکرمہ گئے اور یمن سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں اعمال حج شروع ہونے سے پہلے، جبکہ اللہ کے نبی وہاں تھے اور مولا کائنات، اعمال حج سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے ملاقات ہوئی اور خود مولا کائنات احرام کی حالت میں تھے اور نبی گرامی سے ملے۔ تو نبی گرامی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ نے کیسی نیت کی ہے؟ تو مولا کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جس نیت سے آپ نے احرام باندھا ہے اسی نیت سے میں نے احرام باندھا ہے۔ اس طریقے سے یمن سے مولا کائنات آئے اور مدینہ منورہ سے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد نبی گرامی نے خود عرفے کے دن تقریر فرمائی ہے، عید قربان کے دن تقریر فرمائی، اور اس کے بعد آیہ ولایت کا نزول ہوتا ہے۔ عرفے کے دن جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمائی ہے، وہ نماز ظہر اور عصر سے قبل ہے، صحرائے عرفات میں، اور آپ کی ایک سواری تھی جس کا نام تھا قصوہ۔ اپنے اس سواری اور اس مرکب پہ سوار ہو کے نبی گرامی نے روز عرفہ ایک تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو تقریر میں کی تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کی ہے، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا پورے مجمع سے کہ شاید آج کے بعد اس جگہ پہ ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یعنی میدان عرفات میں شاید آج کے بعد پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نبی گرامی نے کہا اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا جو میری بات کو سنے اور سننے کے بعد دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت کی باتیں کی ہے، کہا کہ ہر مسلمان کا جان اور مال محفوظ ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے تزکیہ نفس کی بات کی ہے، یعنی مسلمانوں کو تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جاہلی رسم و رواج سے دوری اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت سے ہمیشہ متمسک رہنا، یہ عرفے کے دن کی تقریر کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر میری رسالت کے بارے میں تم سے کوئی پوچھے گا کہ آیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیا۔ اتنا ہی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس کے بعد جو تقریر میں کہا، اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھ لو میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور سارے اپنے 12 جانشین یعنی ہمارے اور آپ کے 12 اماموں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے۔ یہ نبی گرامی نے عرفے کے دن پہلی تقریر کی تھی جس میں اتنی باتوں کو بتایا تھا۔ پہلی بات اللہ کی حمد، اس کے بعد کہا کہ جو اس بات کو دوسرے تک پہنچائے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی بات کی، تزکیہ نفس اور جاہلی رسم و رواج سے دوری کی بات کی، قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنے کی بات کی، اور اپنی رسالت کے بارے میں پوچھا کہ اگر اللہ میری رسالت کے بارے میں تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے، یہ کہا۔ اس کے بعد اپنے بعد ہونے والے اپنے 12 جانشین کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ لیکن دوسری تقریر پھر اللہ کے نبی نے عید قربان کے دن کی ہے، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، جسے عید قربان کہا جاتا ہے۔ عید قربان کے دن کے چند اعمال ہیں، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ
عید قربان کے دن ہم کہتے ہیں شیطان کو، یعنی وہی جہاں کنکری مارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جمر عقبہ۔ جمرے کو اسے جمرات کہا جاتا ہے۔ جمرے کو یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جسے ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں، جمرے کو کنکری مارتے وقت اپنے مرکب پر سوار تھے، یعنی اپنے مرکب اپنی سواری پہ سوار ہو کر کنکری مار رہے تھے اور مجمع زیادہ تھا، لہٰذا جو باتیں کہہ رہے تھے مولا کائنات اس باتوں کو دوسرے تک پہنچا رہے تھے۔ حمد الہی کے بعد لوگوں کو تاکید کی کہ حضرت کی بات کو غور سے سنیں اور فکر کریں، یعنی خود نبی نے کہا کہ میری باتوں میں غور کرو اور سوچو۔ اس کے بعد جو باتیں عرفے میں کہی تھیں ان باتوں کی پھر تاکید کی اور ان کی توضیح کی، ان کی تفسیر بیان کی، وضاحت کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر پاک نے حرام مہینوں کی اہمیت بتائی اور یہ بتایا کہ دیکھو شیطان سے ڈرتے رہنا، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ دیکھو آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا۔ پھر پانچویں بات جو اللہ کے نبی نے عید قربان کے دن تقریر میں کہا پھر جو بات کہا کتاب اور اہل بیت سے کبھی جدا نہ ہونا، یعنی قرآن کریم اور اہل بیت سے کبھی بھی جدا نہ ہونا، ہمیشہ قرآن کریم کا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنا۔ چھٹی بات اعتقادی، اخلاقی، سماجی باتیں بتائیں، جو مسائل اعتقادی ہیں اسی طریقے سے اخلاقی باتیں سماجی باتوں کی طرف، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ دیکھو جو باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں نا، یہ جتنے لوگ یہاں کے اوپر موجود ہیں حاضرین، ان باتوں کو غائبین تک پہنچا دیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں کے اوپر آیہ ولایت نازل ہو جاتی ہے، یعنی آیہ ولایت قرآن کریم کی یہ آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے لوگو تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ تقریر کی عرفہ کو، عید قربان کو، اور اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے نا وہ نزول آیہ ولایت کا ہے۔ آیہ ولایت یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ ہم نبی کے ساتھ تھے یہاں تک کہ علی علیہ السلام یمن سے واپس ہوئے، یعنی آئے ولایت کے شان نزول کیا ہے، کیسے آئے ولایت نازل ہوئی ہے۔ کہ ہم یمن، حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، مولا کائنات یمن سے مکہ آئے ہوئے تھے، اور ایک دن خانہ کعبہ کے پاس علی مرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت رسول خدا کے حضور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حذیفہ یمانی کہتے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے لیکن ہم نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے تکبیر کی آواز بلند کی اور تکبیر کہہ کے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت پڑھی اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، یعنی نبی گرامی نے حذیفہ یمانی سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ بس پہلی تکبیر اللہ کے نبی نے کی اور تکبیر کہنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی اور حذیفہ یمانی سے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اور کس لیے کہا ہمارے ساتھ چلو؟ کہا آؤ دیکھتے ہیں یہ صفت کس کے اندر پائی جاتی ہے جو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں الذین والذین آمنوا
الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو ایمان لائے، نماز کو قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کی، پہلے تکبیر کی، پھر اس بات کی آیت کی تلاوت کی، اس کے بعد حذیفہ یمانی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد نبی گرامی نے کہا آؤ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ صفات کس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب نبی گرامی، اب حذیفہ کا بیان ہے کہ نبی گرامی جب میرا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جا رہے تھے تو ایک شخص روبرو ہوا ہمارا، وہی شخص جس نے مسجد میں آ کر خانہ کعبہ کے پاس آ کر سوال کیا تھا، یعنی سائل سے روبرو ہوئے۔ جب سائل سے روبرو ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، یعنی وہ خانہ کعبہ کی طرف سے آ رہا تھا اور اللہ کے نبی ادھر جا رہے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ایک ایسے نماز گزار انسان کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے حالت رکوع میں مجھے زکوٰۃ دی ہے۔ تو جیسے اس نے کہا کہ ایک ایسے نماز گزار کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے حالت رکوع میں مجھے زکوٰۃ دی، پھر اللہ کے نبی نے ایک تکبیر کہی اور اس کے بعد مولا کائنات کی طرف بڑھے، اور جب مولا کائنات کے پاس گئے تو مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ علی آپ نے کون سا عمل انجام دیا ہے؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے واقعے کی تفصیل بیان فرمائی، اور پھر پیغمبر پاک نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ تکبیر کا، یہ آیت کا شان نزول ہے۔ یہ ہجرت کا جو 10واں سال ہے، اس میں نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر اور عمل، یعنی گفتگو اور عمل ایسا تھا کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ نبی گرامی کے زندگی کے آخری ایام ہیں، یعنی اب اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دن تک زندہ رہنے والے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو نبی کے بعد جانشین کی فکر تھی، یعنی یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ بھائی نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہوگا۔ البتہ نبی نے پہلے سے بتا رکھا تھا کہ جانشین کا انتخاب انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں، اور کسی کو اس مسئلے پہ دخالت کرنے کا حق نہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ طمع رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع یوم الدار جسے ہم اور آپ واقع ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، واقع ذوالعشیرہ میں اور جنگ تبوک میں اپنے جانشین کی نسبت آگاہ کر دیا تھا۔ خود واقع ذوالعشیرہ میں بھی بتا دیا تھا میرے بعد میرا کون جانشین ہوگا، اور جنگ تبوک میں بھی، جہاں کے اوپر مولا کائنات کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے، ہاں فرق اتنا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے نبی یوم الدار میں یعنی ذوالعشیرہ میں یہ بیان فرما چکے تھے، اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی جنگ تبوک میں یہ بیان فرما چکے تھے، تو اب کیا بات رہ گئی تھی؟ اسے بھی مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اتمام حجت کے لیے اور اس بات کے لیے کہ حقیقت سب پر آشکار ہو جائے، حکم خدا کے منتظر تھے، تاکہ علنی طور کے اوپر اور بالکل واضح اور صاف لفظوں میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا اعلان کر دیا جائے۔ لہٰذا حج مکمل ہوا ہے 14 ذی الحجہ کو۔ 14 ذی الحجہ کو حج مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کو مدینہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ کو مدینہ جانے کے لیے نبی گرامی نے چھوڑ دیا، اور 18 ذی الحجہ کو مقام جحفہ یعنی غدیر خم پر جب پہنچے تو فرشتہ وہاں نازل ہو جاتا ہے، اور فرشتہ نازل ہو کر یہ آیت لے کر آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی آپ پہنچا دیجئے لوگوں کو وہ چیز جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک نازل کی جا چکی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل
فما بلغت رسالتہ، آپ وہ چیز پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی جا چکی ہے، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا فما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے کوئی کام انجام نہ دیا، اپنی رسالت کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مقام جحفہ پہ، غدیر خم کے مقام پر، تو مؤرخین نے لکھا ہے ظہر کا وقت تھا اور ہوا بہت گرم تھی، یعنی موسم بہت گرم تھا، ظہر کا وقت تھا، موسم نہایت گرم تھا، اتنا زیادہ گرم تھا کہ یہ جو ردا تھی نا، یہ ردا لوگ اپنے پیروں کے نیچے رکھ ڈالے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ جس کی ردا لمبی بھی تھی اپنے سروں پہ سایہ کیے ہوئے تھے، اتنا موسم گرم تھا۔ اسے مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے پیروں کے نیچے اپنی ابا دبائے ہوئے تھے اور اس کا کچھ حصہ اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ اب یہاں کے اوپر جب مقام جحفہ پہ، جو غدیر خم جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، جب اللہ کا یہ حکم ہوا، یہ قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں کے اوپر پیغمبر پاک نے خطبہ غدیر کا اہتمام کیا ہے۔ پھر یہاں پر پہلا خطبہ عرفے کے دن، دوسرا خطبہ عید قربان کے دن، اس کے بعد اعمال حج بجا لائے، آئے ساتھ میں آئے ولایت کا نزول، اور پھر جب 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے مدینہ منورہ کے لیے، اور 18 ذی الحجہ کو مقام جحفہ پر پہنچتے ہیں، تو پھر یہاں سے آئے بلغ کا نزول ہوتا ہے۔ آئے بلغ کے نزول کا وقت ظہر کا وقت مورخین نے لکھا ہے، جہاں پر پیغمبر پاک نے خطبہ غدیر کا اہتمام کیا ہے۔ پیغمبر پاک نے خطبے کے لیے، صرف خطبے ہی کے لیے نہیں، بلکہ چونکہ ظہر کا وقت ہے لہٰذا نماز کے لیے اور تقریر کے لیے جگہ آمادہ کروائی، کہا ایک جگہ آمادہ کی جائے، تیار کی جائے، جہاں کے اوپر خطبہ دیا جا سکے اور اقامہ نماز کیا جا سکے۔ وہیں کے اوپر کجاؤں کا ممبر بنایا پیغمبر پاک نے، اور نماز قائم کرنے کے بعد، اقامہ نماز کے بعد خطبہ دیا۔ وہ مقام غدیر پہ جو اقامہ نماز کے بعد جو پیغمبر پاک نے خطبہ دیا ہے، اسی خطبے کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے۔ خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اسے میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ خطبے میں اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ کہی کہ میرے زندگی کے آخری ایام ہیں، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی سوال ہوگا۔ یہ دونوں باتیں پیغمبر نے کہی ہیں، مرنے کے بعد مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی سوال ہوگا۔ پھر مجمع سے خطاب کر کے پوچھا کہ اگر مرنے کے بعد تم سے سوال ہوگا اور اللہ تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سارے مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کے پیغام کو پہنچا دیا، ہم کو نصیحت کی، ہمارے ایمان کی کوشش کی، اور آپ کو خدا بہترین جزا دے گا، بہترین جزا دے۔ پہلی بات سارے مجمع نے یہ کہی کہ ہم کہیں گے آپ نے خدا کے پیغام کو پہنچایا، ہم سب کو نصیحت کی اور ہم سب کو ایمان کی دعوت دی، اللہ آپ کو بہترین جزا دے گا۔ بس پہلی بات یہ نبی نے کہی کہ میرے زندگی کے آخری ایام ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے بھی سوال ہوگا، تم سے سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارے لوگوں نے یہ جواب دیا۔ تیسری بات پھر پیغمبر پاک نے کہا اب تم غور سے سنو اور میری بات کو غور سے سنو، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چھوڑے جاتا ہوں، 2 گراں قدر میراث کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ یہ پوچھا، یعنی میں تمہارے سامنے 2 گراں قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، ان 2 عظیم میراث کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ ایک نے پوچھا کہ وہ 2 گراں قدر چیز کیا ہے؟ مجمع سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میرے بعد ان چیزوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ وہ 2 گراں قدر چیز کیا ہے؟ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قرآن اور اطرت ہیں، یعنی اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم ہے اور میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ ان دونوں سے متمسک رہو۔ اس کے بعد جب یہ بتا چکے کہ وہ دو گراں قدر چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے بلند کیا۔ اب اسے بھی لکھا ہے کہ اتنا بلند کیا کہ یہ بغل دکھنے لگی تھی، اتنا اٹھایا مولا کے ہاتھ کو اور کہا کہ اے لوگو یہ بتاؤ، یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد پورے مجمع سے پوچھا یہ بتاؤ سارے لوگوں کے اوپر ان سے زیادہ ان کے جان کے اوپر کون حق رکھتا ہے؟ یعنی خود مومنین کے اوپر ان سے زیادہ کون حق رکھتا ہے؟ تو مجمع نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کو بہتر جانتے ہیں، اللہ بھی بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے۔ وہاں کے اوپر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو دیکھو خدا میرا مولا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، وہاں کے اوپر یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی میرا مولا ہے اور میں سارے مومنین کا مولا ہوں۔ یہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اللہ میرا مولا ہے، میں سارے مومنین کا مولا ہوں اور سب سے زیادہ ان کی جانوں کے اوپر میں حق تصرف رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی گرامی نے فرمایا یاد رکھ لو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا اور سرپرست ہیں۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، دیکھو جس کا میں مولا ہوں ان کے یہ علی مولا ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرتا ہے، اور تو اسے ذلیل و خوار کر دے جو علی کو تنہا چھوڑ دے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں۔ یہ پیغمبر پاک کی تقریر تھی میدان غدیر میں۔ جب نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر ختم ہوئی، جیسے ہی تقریر ختم ہوئی پھر فرشتہ دوسری مرتبہ آیت لے کر نازل ہوا، اور وہ آیت یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی آیے اکمال دین، بس پہلے آیے ولایت پھر آیے بلغ، اور جب غدیر خم کے منبر سے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں اور حق کو ہمیشہ علی کے ساتھ قرار دے۔ جب یہ تقریر ختم ہوئی تو پھر فرشتہ یہ آیت لے کر نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور میں راضی ہو گیا اس بات سے کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور کہا اللہ اکبر، آج دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اور پروردگارہ میری رسالت یعنی میری نبوت اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر، میرے بعد علی کی ولایت پر راضی ہوا، یعنی مجھے نبی بنایا اور میرے بعد علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو میرے بعد میرا جانشین قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔